ناظرین، آج کے اس کیمپ میں میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حماد ND خان صاحب. آپ کمشنر ہیں لیاری ٹاؤن کے، اور آپ کی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، اور بہت ہی آپ نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے جو ہے میمن ایکسیلنس فورم، آڈوانی فاؤنڈیشن، ان کی کاوشوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اور یہاں کی عوام کے لیے ایک اہم سہولت گوشت کی فراہمی جو کہ 600 روپے کلو میں دی جا رہی ہے. مزید کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی، سب سے پہلے تو میں اڈوانی فاؤنڈیشن کا اور میمن ایکسیلنس کا خصوصاً اقبال اڈوانی صاحب، زکریا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لیاری کا انتخاب کیا، اور میری بھی دل سے یہی خواہش تھی، اور ہمارے چیئرمین ہیں ناصر کریم صاحب، یہ ان کی UC بھی ہے، تو ہم لوگوں نے اسی کا انتخاب کیا تاکہ ایک مشکل حالات میں مہنگائی کے دور کے اندر اس وقت سستا گوشت فراہم کرنا یہ ایک برکت بھی ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو یہ ایک بہت خوشائن عمل ہے. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام کراچی کے اسٹیک ہولڈر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح اڈوانی فاؤنڈیشن نے، میمن ایکسیلنس نے یہ قدم اٹھایا ہے، آپ لوگ بھی آئیں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کو، غریب عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکیں. اور لیاری یہ چیز ڈیزرو بھی کرتا ہے، کیونکہ لیاری کو ہمیشہ ایک پسماندہ علاقہ سمجھ کے ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا گیا ہے. یہاں کی پذیرائی وہ نہیں ملی ہے. لیاری ڈیزرو کرتا ہے یہاں سے آپ کو چیمپئنز ملیں، میڈلز جو ہیں پاکستان سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ میڈلز حاصل کیے ہیں. اتنا ملٹی ٹیلنٹڈ یہاں کے لوگ ہیں اور ویلکمنگ لوگ ہیں. تو آپ آئے ہیں، آپ گیما گیمی دیکھیں، اس طرح ایسا ہے جیسے کہ آج چاند رات ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اور ایز گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ اور ٹاؤن ایڈمنسٹریشن، ہم لوگ ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کریں گے تمام آرگنائزیشنز کو. اور میں اگین اڈوانی فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر میزبانی کی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے بھی انشاءاللہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور غریب لوگوں کا ساتھ ہم ہمیشہ دیں گے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے ان کے لیے. ماشاءاللہ ماں صاحب، آپ نے بڑی اچھی لیاری کی نمائندگی کی. اور دیکھیں ابھی ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک بات نئی ہوگی کہ ہم یہاں رات کے اس پہر میں آئے ہیں، اور جھٹ پٹ مارکیٹ میں بھی بہت رش تھا، اس رش سے گزرتے ہوئے آئے. تو جب یہاں کیمپ پر آئیں تو یہاں پہ بھی کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو جھٹ پٹ مارکیٹ کا نام لے لیں یا صرف لیاری کا ہی لے لیں. جب مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں رہتے ہو، لیاری میں، تو وہ فوراً سے ڈر جاتے ہیں، وہ لیاری تو کوئی خطرناک جگہ ہے. اب جب ہم یہ ماحول ان کو دکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ بھئی کیا اتنا خطرناک تھوڑی ہے ہمارا لیاری، یا آپ آنے سے ڈرتے ہیں؟ ہم تو رات کے اس پہر میں آئے ہیں اور بالکل اچھے انداز میں آئے. لوگوں کی چہل پہل بھی ہے اور کوئی بھی ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا، تو لوگوں کو یہ ڈر کو کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اور ایک منفی سوچ ہے لوگوں کی. ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ لیاری نو گو ہے یا لیاری کے اندر دہشت گردی ہے. آپ یہاں پر موجود ہیں، یہاں کے لوگ دیکھیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں لوگوں کو، ایک اسمائلنگ پرسنالٹی رکھتے ہیں لوگوں سے. آپ کبھی بھی ان سے ملیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ ایک 2 قدم آگے آ کے آپ کے لیے چلیں گے، آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. اور بالخصوص ہمارے چیئرمین ناصر کریم صاحب، یہ ان کی UC ہے، اور وہ آپ اگر ان سے بھی جا کے ملیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہنسمکھ انسان ہے. اور سب یہاں پر لوگوں کو، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. دیکھیں، میں خود لیاری میں نہیں رہتا، میں بھی لیاری سے باہر رہتا ہوں، مگر مجھے یہاں پر 9 مہینے ہو گئے کام کرتے ہوئے. اور آپ اس 9 مہینے کے اندر دیکھیں، میں نے عید بھی نکالی ہے، محرم بھی نکالا ہے، اور ایونٹس نکالے ہیں. ہم رات کے 3 بجے تک کام کیے برسات میں. تو مجھے تو کبھی بھی وہ تھریٹ فیل نہیں ہوئی یا ایسا فیل نہیں ہوا کہ میرا رستہ روکا جا رہا ہے، بلکہ لوگوں نے مجھے بڑا ویلکم کیا اور پروموٹ کیا اور میرا ساتھ بھی دیا. تو یہاں پر آپ کو ٹیلنٹ ملے گا، یہاں پر آپ کو دہشت گرد نہیں ملے گا. تو آپ لوگ یہاں پر آئیں، یہاں سے آ کے پذیرائی کریں لوگوں کی، ان لوگوں کو آگے لے کے جائیں. آپ دیکھیں، ایک ہمارے کیفی خلیل ہیں، اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں. یہاں کے باکسر، یہاں کے فٹ بالرز، یہاں کے تمام سپورٹس میں جتنے بھی کراٹے ہو گیا، دوسرے اور سپورٹس ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر بہت اچھے لوگ اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پروموٹ کروانا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ آئیں. آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے اگین میں یہ اپیل کرتا ہوں لوگوں کو کہ آئیں. اور یہاں پر ہمارے پاس ککری گراؤنڈ جیسی فیسلٹی ہے، اس وقت پاکستان میں نمبر 1 فیسلٹی ہے، دبئی اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے. تو آپ لوگ آئیں گے، دکھے گا، جو چیز دکھے گی وہ بکے گی. جھٹ پٹ مارکیٹ آپ دیکھیں، اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ چاند رات ہے. تو یہاں پر روز اسی طرح چاند رات ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ دکھایا نہیں جاتا. تو میں اگین اپیل کروں گا چینلز کو، میڈیا کو، یہاں کے لوگوں کو، تمام کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کو کہ آئیں اور لیاری میں آ کے وہ پیغام لے کے آئیں، وہ خوشیوں کا پیغام لے کے آئیں، تاکہ یہاں کے لوگ جو تھوڑا سا اپسیٹ ہیں وہ آپ سے خوش ہوں گے تو یہاں سے رزلٹ بھی دیں گے آپ کو. چلیں، بہت شکریہ حماد ND خان صاحب. آپ کمشنر لیاری کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے، ہم دعا گو ہیں. میرے ساتھ ناظرین اس وقت محترم ناصر کریم صاحب، چیئرمین لیاری ٹاؤن ہیں، آپ بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ لمحات آپ بھی ہمیں ساتھ دیجیے. جی، میرا نام ناصر کریم بلوچ ہے، میں چیئرمین ہوں TMC لیاری کا.
آج یہاں کیمپ لگائی گئی ہے اقبال اڈوانی کی جانب سے، میمن ایکسلنس کی جانب سے، تو یہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہاں جم غفیر اس بات کا جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید بہت نیچے جا چکی ہے۔ آج انہوں نے جو کیمپ لگائی ہے، یہاں بڑے کا گوشت جو عموماً باہر جو ہے نا 1200-1400 روپے بک رہا ہے، چاہے یہ اپنے سامنے انہوں نے کٹائی بھی کی اور یہیں پہ یہ 600 روپے فروخت کر رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کا اعتماد بھی بڑھ گیا اور لوگوں کو ایک اچھی چیز یہ ہو گئی، ان کے عزت نفس مجروح نہیں ہوئی کہ ان کو خیرات مل رہی ہے، زکوٰۃ یا صدقہ مل رہا ہے، وہ اپنے پیسوں سے خرید رہے ہیں، صرف ان کو فیسلیٹ کیا گیا ہے، ان کو سبسڈی دی گئی ہے۔ میں ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس ادارے نے یہ کام کیا ہے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو مزید کام کرنے کی ہمت عطا کرے۔ اور اس علاقے میں جو آپ اس وقت کھڑے ہیں، جیسے ابھی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ امن امان کے حوالے سے، میں آپ کو یہ واضح طور پر کہہ دوں کہ ہمارا یہ لیاری اس وقت 4 تانوں پہ مشتمل ہے، 22 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے۔ تو اگر یہ برے ہوتے تو یہ شہر کو یا ملک کو تہس نہس کر دیتے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا امن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھٹ پٹ مارکیٹ کی جو مارکیٹ لگی ہوئی ہے، یہ ہزاروں کے لوگ باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کے بائک محفوظ ہے، ان کے ہر چیز محفوظ ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو جرائم کے ریشو ہمارے 4 تانوں کے بہت کم ہے بنسبت دیگر تانوں کے۔ ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ دیگر تانوں میں جرائم ہو رہا ہے، لیکن ایک ہم تجزیہ کرتے ہیں، ایک موازنہ کرتے ہیں، تو یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جو تانے ہیں ان کا کرائم ریشو بہت کم ہے۔ تو لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کے تواسط سے، دیگر کمیونٹیز کو بھی دعوت دیتا ہوں، میمن کمیونٹیز کے دیگر صاحب شربت لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ جائیے گا۔ لیاری آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہ اس کراچی شہر کی ماں ہے، تو اس کی جو خدمت کریں۔ یہاں کے لوگ بہت پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی قوت خرید اتنی نہیں ہے کہ یہ گوشت روزانہ کھا سکیں یا اچھا کھانا کھا سکیں، تو کم از کم کبھی کبھار ایسے ان کو موقع ملے تو تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کو وہ شہر کے جو لوگ خوراک کھاتے ہیں ان کے برابر لائے، تاکہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ ماشاءاللہ ناصر کریم صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کیمپ کے بارے میں بھی اور علاقے کے بارے میں بھی اور یہاں کے حالات و واقعات کے بارے میں بھی۔ ماشاءاللہ مختلف یوسیز میں بھی میں نے دیکھا کہ مختلف بچت بازار آپ لوگوں نے قائم کروائے، یوسی کا تعاون بھی شامل تھا، اور وہاں کے اہل محلہ کے کچھ لوگ تھے ان کا بھی تعاون تھا، سبزی کے اسٹال دیکھے گئے، کچھ راشن کے بھی اسٹال نظر آئے۔ مزید کیا لیاری ٹاؤن کے تحت کوئی سلسلہ ہے آپ لوگوں کا کہ عید کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہو جو عوام تک پہنچے بات آپ کی؟ جی دیکھیں، میں اس پہ کوئی ہار محسوس نہیں کرتا یہ کہتے ہوئے، اس وقت لیاری ٹاؤن کے جو وسائل ہیں بہت کم ہیں۔ اس کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ کراچی کی وہ جو کچھ پور جو ٹاؤن ہیں ان میں ایک لیاری ٹاؤن بھی ہے۔ ہماری اتنی بجٹ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے تئیں پہ یہ کام کریں، لوگوں کو فیسلیٹ کریں، تاہم محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے پھر بھی ہم لوگوں کو فیسلیٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہم ایسے مخیر حضرات کو مدعو کرتے ہیں اور ایسے اداروں کو مدعو کرتے ہیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ مل کر لوگوں کو جو ہے نا فیسلیٹ کریں اور لوگوں کو ہم آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارا مشن یہی ہے، تو اس میں ہم اس تغودوں میں ہیں کون سا ایسا ادارہ ہے جو اس قسم کی چیزوں میں مدد کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میمن کمیونٹی اس وقت پورے پاکستان میں کاروباری حلقے میں پہچانا جاتا ہے اور بڑی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا مثال اپنے آپ ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور ہر قسم کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے بہت ایسی بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں، بہت ایسے بچے ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں لیکن وہ اپنے کم وسائل کے بنیاد پر نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی امداد کریں۔ اور خاص کر وہ بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں اگر کسی گھر میں جوان بیٹیاں ہوں تو اس والدین کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ان کی معاونت کرنے کے لیے میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، جو ڈیزرونگ ہے ہم نشاندہی نہیں کریں گے۔ آج کل دیکھیں بہت آسان ہو گیا، نادرہ میں آپ جائیں گے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی کیا مالی حیثیت ہے، ان کی کیا کس طرح جو ہے ان کی آمدنی کے ذرائع ہیں، تو اسی کو دیکھتے ہوئے آپ خود لوگوں تک پہنچیں۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کے، آپ اس کو لیاری کو دکھا رہے ہیں۔
جو میں نے کہا کہ واقعی لیاری ایک پرامن علاقہ ہے. میں بینگ اے چیئرمین لیاری ٹاؤن یقین جانے پیدل ہی گھومتا ہوں اور یہاں پہ بغیر کسی گارڈ کے گھومتا ہوں. میرے سے جو ہے نا میونسپل کمشنر عماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بغیر گارڈ کے یہاں آتے جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا اس قسم کی جو ہے نا کوئی ایسے نہیں ہے جو شہر میں پھیلایا گیا یا یہ بتایا گیا لیاری ایک خطرناک علاقہ ہے. کوئی خطرناک نہیں. لیاری پرامن علاقہ ہے, محبت کرنے والوں کا علاقہ ہے. لیاری آپ کو ریٹرن میں آپ ایک ہاتھ بڑھائیں گے محبت میں, یہ 10 قدم بڑھائے گا محبت کرنے میں. ہم تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے لیاری میں دیکھیں یہ لیاری. جیسے کہ ہمارے وہاں عماد صاحب نے ایک مونومنٹ بنائی ہوئی ہے, اس میں واضح طور پر کہا ہے لیاری دلبر جانی. واقعی لیاری دلبر جانی ہے. یہاں کے لوگ بڑے جو ہے نا محبت کرنے والے ہیں. آپ آئیے گا. ہماری جتنی, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میڈیا کے توسط سے, یہ ایک ایسا علاقہ ہے یہاں کبھی نسلی فساد نہیں ہوئے, کبھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا. آپ اندازہ کر لیں اس وقت پورے ملک اسی چیز کے لپیٹ میں ہے, لیکن لیاری وہ واحد علاقہ ہے جو کبھی نہ نسلی یا تضاد ہوئی ہے, جھگڑے ہوئے ہیں, نہ کبھی فرقہ وارانہ جھگڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ جو ہے نا سنی اکثریتی علاقہ ہے, لیکن ایرانین حال ہے جو ہمارا اہل تشیع کا, پورے شہر سے آتے ہیں, لیاری کو انتظام ہوتی ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا یہاں کوئی گڑبڑ ہو. تو ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہم بڑے جو سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں مذہبی آزادی ہر کسی کو ہونی چاہیے, ہر کسی کو زبان کی آزادی ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس ہم جمہوری طرز کے لوگ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس ہونی چاہیے کہ لیاری ایک اچھے لوگوں کا علاقہ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے, سمجھدار لوگوں کا علاقہ ہے, جمہوری تحریک چلانے والوں کا علاقہ ہے. اور صرف بات یہی ہے کہ اس کی پسماندگی جو کہتے ہیں لوگ, میں اسے پس افتادہ کہتا ہوں. کچھ وجوہات کے بنیاد پر اس کو رکھا گیا ہے. پس افتادہ اسے کہتے ہیں جسے رکھا گیا ہے. پسماندہ وہ ہے جو ہے, لیکن میں اسے پسماندہ کہتا ہوں, پس افتادہ کہتا ہوں. تو آپ کے تواسط سے میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ آ جائیے گا, پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں, آپ خریداری کریں. یہ جھٹپٹ مارکیٹ میں ابھی جوتوں کی جو مارکیٹ لگی ہے, یقین جانے شہر سے بہت کم قیمت پہ آپ کو یہاں سامان مل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا اپنے قناعت پسند لوگ ہیں, بہت محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو آپ کے تواسط سے پھر میں کہتا ہوں شہر بھر کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جائیے لیاری میں خریداری کریں, گھومنے پھرنے آ جائیے گا لیاری. لیاری محبت کرنے والوں کا ایک شہر ہے, کراچی کا قدیم بستی ہے, کراچی کی ماں ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محترم زہیب حنیف صاحب. آپ وائس چیئرمین ہیں لیاری ٹاؤن کے. ماشاءاللہ آج یہاں پر آپ بھی تشریف لائے, جو میمن ایکسیلنس فورم, اڈوانی فاؤنڈیشن اور لیاری ٹاؤن آفس کے تعاون سے یہاں پر 600 روپے فی کلو میں بڑے کا گوشت دیا جا رہا ہے. عوام کے لیے ایک سہولتی کیمپ ہیں. مختلف یوسیز میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں, اور آج یہاں پر بھی ہوا ہے. کیا فرمائیں گے مزید اس بارے میں آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کی میڈیا کی بہت بہت شکر گزار ہوں جو آج آئے یہاں پر, یہ سارا معاملات کور کیا آپ لوگوں نے. ہمارا ٹاؤن چیئرمین بھی یہاں پر موجود تھے, اس کی نگرانی میں یہ ساری چیز ہوئی ہے, اور یہ بہت اچھا اقدام ہے جو ایک سستی گوشت کے حوالے سے یہاں پر جو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں. میں بس آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے یہ سلسلہ جس طرح آج یہاں پر چلا ہے, یہ باقی بھی علاقوں میں, باقی بھی یوسیز میں اسی طرح چلتا رہے, تاکہ غریب جہاں پر طبقہ ہے, لیاری میں مزدور طبقہ ہے, تو ان کو فائدہ ہو اس چیز سے. بہت شکریہ.